السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد أما بعد فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایک مرتبہ پھر محفل سوال و جواب میں حاضر ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہوا کہ معمول کے مطابق محفل کی ابتدا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد سے کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور ہم انسانوں کی زندگی سے متعلق یہ ارشاد ہے جو عام طور پر انسانوں کی فطرت ہے اور عام طور پر جو انسان زندگی گزارتے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر انسان جن کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی مطلب کیا گئے کہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے گئے اور ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے گئے، بلکہ دھوکے میں رہتے گئے اور یہ خیال ہوتا گئے کہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر انسان دھوکے میں مبتلا رہتے گئے۔ وہ دو نعمتیں کون سی گئے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الصحۃ والفراغ۔ پہلی نعمت صحت اور تندرستی کی نعمت ہے کہ بندہ جب صحت میں ہوتا گئے، جب تندرست ہوتا گئے، جب عافیت میں ہوتا گئے، تو اس وقت وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس وقت وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس وقت وہ تلاوت کلام مجید نہیں کرتا، اس وقت وہ عبادت و ریاضت میں مصروف نہیں ہوتا، لیکن یہی سوچتا ہے کہ بعد میں عبادت کر لوں گا، بعد میں تلاوت کر لوں گا، اور اس کے بعد جب بیمار ہوتا گئے، جب مرض کے عالم میں پہنچ جاتا گئے، تو اب اسے عبادت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، اب اسے تلاوت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ تو پہلی نعمت جس میں اکثر انسان دھوکے میں مبتلا گئے وہ صحت اور تندرستی کی نعمت گئے، اور دوسری نعمت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الفراغ، یعنی
فارغ ہونا، کسی کام میں مشغول نہ ہونا، کسی کام میں مصروف نہ ہونا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اگر بندہ کسی کام میں مصروف ہو، بندہ کسی کام میں مشغول ہو، تو اس وقت تو اس کے پاس کسی عبادت کرنے کا، کوئی عبادت کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ فارغ ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں فری ہونا، کہ جب وہ فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے موقع ملے اللہ رب العزت کی عبادت میں، تلاوت قرآن مجید میں، حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کے حوالے سے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اس حدیث کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور اس حدیث سے درس عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پیر کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور پیر کیسے شخص کو بنایا جائے؟ پیر اور کسی کو اپنا شیخ بنانا، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کے حوالے سے اولاً تو ایک چیز یہ ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ یہ جو بیعت و ارادت کا سلسلہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، کہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ان کے مرید بنتے گئے، تو حقیقت میں بیعت کا جو فائدہ ہے، حقیقت میں مرید بننے کا جو فائدہ اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیر کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اس پیر کو ہم وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بیعت اور ارادت کا یہ خاص مقصد ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ پیر بننے کے لیے اور کسی شخص کو اپنا پیر بنانے کے لیے 4 باتیں دیکھ لی جائیں کہ اس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کوئی بھی بد عقیدہ، بد مذہب، یہ کبھی بھی اللہ کی راہ تک پہنچنے میں آپ کا ہادی اور رہنما نہیں بن سکتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ خود اسے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو ملاقاتیں دیتا ہے، ان کو ہاتھ چمواتا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں وہ چونکہ فاسق معلن ہوتے ہیں، اور فاسق معلن کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ بیعت کا مطلب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو خود فاسق معلن ہے، جو خود گناہگار ہے، وہ جب خود شریعت کے راستے پر نہیں گئے تو آپ کو شریعت کے راستے پر کیسے وہ لے جا سکتا ہے؟ تو دوسری شرط فاسق معلن نہ ہو، اور تیسری شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکے۔ کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو کتابوں سے اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ اور چوتھی شرط جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خلافت ملنا، تو وہ جو سلسلہ خلافت ہے
وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کریم تک پہنچتا ہو. جب یہ 4 شرطیں بندے کے اندر پائی جائے تو شریعت کے اعتبار سے وہ پیر بننے کے لائق گئے, اور ایسے ہی شخص کو پیر بنایا جائے, ایسے ہی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. جی حضور, دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی پابند شرع پیر سے مرید ہونے کے فوائد کیا ہے؟ نیز اگر کوئی شخص کسی پیر صاحب سے مرید نہیں بنتا ہے تو اب اس صورت میں اسے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہوگے؟ فوائد میں جو اہم فائدہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچنا یہ نہایت ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بغیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے بندہ قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ اہم فائدہ ہے اور بنیادی یہی فائدہ ہے. اب اس میں نقصانات میں ویسے تو یہ نقصان میں ایک یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر واقعی آپ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک وہ سلسلہ آپ کو پہنچا دے گا. اس کے برخلاف اگر مرید نہیں ہوتے ہیں تو اس بات کا قوی اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکائے اور شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا کرے اور شیطان آپ کو پریشان کرے. اس لیے کہ پیر کامل کا جب دامن اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے صدقے میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے. تو اس طور پر مرید بننا چاہیے, بیعت کرنی چاہیے, کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کرنی چاہیے. البتہ اگر کوئی ابھی تک مرید نہیں بنا گئے تو ایسا نہیں گئے کہ معاذ اللہ شیطان نے اس کو بہکا دیا, یا جیسے کہتے ہیں کہ شیطان اس کا پیر بنے گا جس کا کوئی پیر نہ ہو, تو اس طرح کا معاملہ نہیں گئے. شریعت کے احکام پر جو پابندی سے عمل کر رہا گئے, اگرچہ بظاہر کسی پیر کامل کے ہاتھ پر اس نے بیعت نہیں کی گئے تب بھی وہ شریعت کے راستے پر گئے, صراط مستقیم پر گئے, وہ گمراہ نہیں گئے. لیکن پھر بھی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. حضور, ایک سوال یہ ہے کہ مرید بننے کے لیے پیر صاحب جو پڑھاتے ہیں کیا وہ تمام چیزیں پڑھنا ضروری ہے, یا صرف اس وقت اگر نیت کر لے تو اس سے کیا وہ شخص مرید ہو جائے گا؟ ویسے جو مرید بناتے وقت جو باتیں پیر صاحب اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ ان باتوں میں یہ چیزیں خاص طور سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو توبہ کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے جو گناہ میں کرتا آ رہا تھا اب آئندہ میں ان گناہوں سے بچوں گا, اور ساتھ میں فرائض و واجبات کی پابندی کروں گا. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. اگر کوئی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہیں بھی کہتا ہے تو اس صورت میں وہ اس پیر کامل کا مرید تو بن جائے گا, البتہ توبہ کرنی ہے تو جیسے دل میں پختہ ارادہ کے توبہ کرنے کا, زبان سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور پختہ ارادہ اور عزم مصمم کرنا چاہیے. تو یہ اصل اس کے حوالے سے حکم شرع ہے. جی حضور, ایک سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ابھی بولنا یا پڑھنا نہیں جانتے, اگر ان کے والدین مرید کی نیت کر لیں تو کیا وہ بچے مرید ہو جائیں گے؟ اگر وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے, جیسے والد کے نابالغ بچوں کی طرف سے کسی پیر کامل کے پاس جا کر کے وہ اپنے نابالغ بچوں کو مرید بنانا چاہتا ہے تو بالکل والد کی نیت کا اعتبار ہوگا, اور اس طریقے سے وہ نابالغ بچے بھی اس پیر کامل کے مرید بن جائیں گے. جی حضور, ایک سوال یہ ہے کہ موبائل فون پر کال کے ذریعہ یا میسیجز کے ذریعہ جو مرید بناتے ہیں تو اس طریقے سے مرید بنانا کیسا؟
بالکل جائز ہے، اجازت ہے شریعت کے اعتبار سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے آپ پیر بن رہے مرید بن رہیں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہو اور روبرو ہی آپ مرید بنیں. جی یہ شریعت کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے. تو میسج لکھ کر کے پہنچا دیا یا ہاتھ سے تحریر لکھ کر کے پہنچا دی یا موبائل فون کے ذریعہ کسی کے ہاتھ کسی کے مرید کسی کے بن گئے، تو ان تمام چیزوں کی شرعاً اجازت ہے. روبرو ہونا، آمنے سامنے ہونا، یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. حضور، آخری سوال یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی صحیح تاریخ کون سی ہے؟ اور عوام میں 22 رجب جو ان کے متعلق مشہور ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے متعلق مکمل وضاحت فرما دیں. یہ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ گئے اور کل 15ویں تاریخ گئے، 15واں چاند گئے، تو یہ سوال کافی اہم بن جاتا کہ اس سے پہلے 2-3 بنیادی باتیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اہل سنت و جماعت کے معمولات کے اعتبار سے یہ جو طریقہ رائج گئے کہ آج فلاں بزرگ کا عرس گئے تو آج ان کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے. تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارے علماء نے اس چیز کو بیان فرمایا گیا کہ یہ جو خاص دن عرس کے موقع پر کسی بزرگ کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کسی بھی بزرگ، کسی بھی مسلمان کی بارگاہ میں اگر ثواب پہنچانا ہے تو کسی بھی دن کوئی بھی نیک کام کر کے اس کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بنیادی بات عوام کے لیے میں خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ عرس کا دن اگر کسی بزرگ کا نہیں بھی ہے پھر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کر سکتے ہیں. تو یہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں صحیح روایتوں سے یہی چیز ثابت ہے کہ 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا تھا اور 15 رجب یہ آپ کے عرس کا دن ہے. ہمارے یہاں پر بہت پہلے سے یہ رائج ہے کہ 22 رجب کو عرس منایا جاتا ہے اور خاص طور سے کنڈے کے جو فاتحہ ہوتی ہے وہ بھی ان کے نام سے خاص طور سے کروائی جاتی ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر 15 رجب المرجب کو کرتے ہیں یہی بہتر ہے، اچھی چیز ہے. 22 کو بھی اگر کرتے ہیں تو اس میں امام جعفر صادق کی خاص طور سے نیت کریں، ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کی نیت کر لیں. تو اس طرح خاص طور سے ان 2 بزرگوں کی نیت کریں. باقی عمومی طور پر تو تمام مسلمین اور مسلمات کی نیت کرنی ہے. تو اس طرح اگر ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے. اور کچھ بد مذہب کے ان کی مشابہت سے بچ جائیں گے جب اس طور پر ایصال ثواب کریں گے، اس طور پر دعا کریں گے. ویسے بہتر یہی رہے گا کہ 15 رجب المرجب کو کریں. پھر بھی اگر کوئی 22 کو کرتا گئے، ناجائز و حرام نہیں گئے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے طریقہ بتایا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خاص طور سے نیت کرے جیسے امام جعفر صادق کی نیت کرتا گئے، تو اس طور پر فاتحہ دلا سکتے ہیں گئے. 15 کو بھی بہتر یہی گئے، 22 کو بھی دلاتے ہیں گئے، گناہ نہیں گئے. لیکن اس میں اس طور پر دعا کر لیں تاکہ کچھ بد مذہب جو کہ ان کی مشابہت سے بچ جائیں. تو فاتحہ کے بارے میں یہ ایک عام حکم ہے، اس کو بنیادی جو احکام بتائے گئے ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ کسی بھی بزرگ کے عرس کے موقع پر فاتحہ جو دلائی جاتی ہے تو آپ ان احکام کے ذریعہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ فاتحہ دلانا کیسا ہے، کس موقع پر کس وقت پر فاتحہ دلائی جائے. تمام باتیں آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، ان کے مطابق عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا.
اللهم ارزقنا شفاء من كل داء اللهم ارزقنا حفظا من كل داء اللهم ارزقنا حفظا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.